السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور میرا ولاگ جو ہے وہ میں نے پوری محنت کے ساتھ بنایا تھا، لیکن یہ ہے کہ میں اسے اپلوڈ نہیں کر سکی، کیونکہ جب اپلوڈ کرنے کی باری آئی تو میں نے اس میں اس سے پہلے خیر میں نے وائی ٹی پر بہت سی چیزیں دیکھیں، تو میں نے سوچا کہ ڈیلی ان چیزوں کا ہونے سے بہتر ہے کہ میں آپ کو میرے بھی کچھ سوال ہیں آپ سے کہ میں آپ لوگوں کو اس چیز کا جواب دیتی چلوں، ٹھیک ہے؟ اور صبح سے گھر پہ گیسٹ تھے، اس گھر میں لائٹ نہیں تھی تو نینا لوگ ادھر ہی تھے، تو ابھی وہ 9-10 بجے گئے ہیں یہاں سے، تو ماشاءاللہ سے سارا دن اچھا گزر گیا، کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مجھے گھر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو لیکن نا یہاں پر اس چیز کو خیر میں نے رات بھی دیکھا تو میرا نا دل اتنا دکھ ہے نا جس کا کوئی حساب نہیں۔ اور میں یہاں پر صرف اتنا بولنا چاہوں گی کہ میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ میری سپورٹ میں نہ کوئی تھا، نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آتا بھی ہے تو اس کی مہربانی، ادروائز میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے حق میں کوئی بولے، کیونکہ آپ کو اپنے حق کے لیے خود ہی لڑنا پڑتا ہے، خود ہی بولنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں ڈیلی میں یہاں پر ایک ہی چیز دیکھ رہی ہوں تو نا انسان ظاہر سی بات ہے ٹینشن لیتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے کہ میں بھی انسان ہوں، کوئی جانور تھوڑی ہوں، میرے اوپر کوئی مطلب رحم کرنے والا کیوں نہیں ہے؟ ویسے تو رحم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے نا، تو انسان میرے ساتھ بہت سی بھیڑ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑے ہوئے بہت سے لوگ ہیں، تو بہت سے لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں، کچھ لوگ ضروری نہیں کہ کیمرے پر آپ کے ساتھ ہوں، آف دی کیمرہ بھی آپ کے ساتھ ہوں، تو میں کہتی ہوں بہت بڑی بات ہے، اور وہ لوگ ساتھ ہیں جن کا وائی ٹی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں بھی میں یہاں پر سب سے پہلے یہاں پہ یہ بولنا چاہوں گی کہ آپ لوگ تو بول کر چلے جاتے ہو، کبھی یہ سوچا کہ اگلے کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اگلا بھی انسان ہے، وہ بھی تھک چکا ہے ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر، ٹھیک ہے نا؟ میں نے اپنے رشتے کو اسپیس دی، ہر چیز کو میں نے کرنے کی کوشش کی، میں نے ہر جگہ کمپرومائز کیا، ہر چیز کو کر کے دیکھی ہے، لیکن پھر بھی گالیاں مجھے پڑی، مجھے ہی ہر کسی نے یہاں آ کر بولا۔ آپ لوگ تو بول کر چلے جاتے ہو، جو میرے اوپر گزرتی ہے وہ کبھی کسی نے نہیں سوچا، میں کس کنڈیشن میں ہوں یہ کسی نے نہیں سوچا، میرے اوپر کیا بیتتی ہے یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ اگر میں یہاں پر بولوں تو میں نے نکاح ان 4 دیواروں سے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے ان 4 دیواروں سے نکاح کر کے اس قید خانے کو اپنا نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا؟ مجھے بھی یہاں پر ضرورت ہے، لیکن میں پھر بھی چپ کر جاتی ہوں، کوئی بات نہیں، جو ہو رہا ہے سب ٹھیک ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی بولا کہ میں یہاں پر دلبر کو سب سے پہلے میرے لیے سچ بولیں یا سچ سنیں تو یہی ہے کہ میں دلبر کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ کسی چیز میں ٹینشن نہ لیں، اگر وہ ٹینشن میں لیں گے تو دونوں گھر خراب ہوں گے۔ میں نے کبھی بھی زور زبردستی کچھ بھی نہیں کیا، اب تو خیر میں خود پاگل ہو چکی ہوں، اگر تو میں دلبر کے بلاگ میں ہنس کر بات کر لیتی ہوں تو بھی لوگوں کو جلن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر تو میں کوئی بھی بات یہاں پر ڈسکس کرتی ہوں، مجھے آج بھی رونا آ رہا ہے، میں نے ویڈیو سے پہلے میں بہت روئی ہوں، میں نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول کر کے میں یہاں پر ویڈیو بنا رہی ہوں، اگر میری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے بھی تو میں وہ کلپ کاٹ دوں گی، میں یہاں پر رونا دھونا نہیں لگانے آئی، میں صرف یہاں پر کچھ باتیں کرنے آئی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میرے سے جتنا بھی ولاگ بنتا ہے میرے سے جتنا بھی ولاگ بنتا ہے میں بناتی ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ 4 دیواروں میں اکیلا پن میں آپ کو کیا دکھاؤں؟ ظاہری سی بات ہے، میرا شوہر ہے، میں نے اس کے ساتھ باہر جانا ہے، میرا ابھی اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، میری ابھی اس کے ساتھ زندگی شروع ہوئی ہے، مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، اگر وہ مجھے 2-3 پھول کے مطلب وہ 1-2 پھول لے دیتا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو اتنی جلن کیوں ہوتی ہے؟ ہماری اس دن اچھی خاصی بحث ہوئی ہے، جسٹ اس بات پر میری ان کے ساتھ بحث ہوئی ہے کہ آپ نے ادھر بہت اچھے سے ڈیکور کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، تو مما میری طرف پہلی دفعہ آئی تھی تو میں بھی چاہتی تھی کہ یہ سارے ڈیکور آپ ادھر بھی کرتے، آپ نے میری طرف کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے بولا ثانیہ اگر میں نے وہاں پر پھول یہ کیا اسے کہتے ہیں اس پہ بچھائے ہیں، ٹیبل پہ بچھائے ہیں، تو میں آپ دونوں کے لیے گجرے بھی لے کر آئے، امی کے لیے بھی میں نے گجرے لیے، آپ کے لیے بھی میں نے لیے، ٹھیک ہے نا؟
اس پر پھر میں خاموش ہو گئی. اس نے بولا ثانیہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی. آپ ڈیلی ایک ہی بات کرتے ہو, وہ بھی ماں ہے ایسے اس کو نہیں دیے, ایسے تو پھر ادھر بہت کچھ ملتا ہے, میرے لیے بھی پھر بولا کرے نا کہ مجھے کیوں نہیں دیا. حد ہوتی ہے یار. میں بھی انسان ہوں, مجھے آج اس انسان سے اتنی نفرت ہوئی ہے نا, میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سچ میں بھی وہاں پر ویسے الفاظ یوز کرتی. ایک قرآن پاک کی تلاوت ہے, میری پچھلے ڈیز میں طبیعت کچھ خراب ہوئی, بہت زیادہ ناساز ہوئی, شاید میرے ولاگ بھی نہیں آئے تھے. میں نے وہاں پر ایک کمنٹس کیا تھا, وہاں پر میں اب کوئی گندا الفاظ بولوں گی تو میری ہی پرورش پر, میری ہی تربیت پر سوال اٹھیں گے. اس نے وہاں پر نا بہت گندا کمنٹس کیا. ابھی تم کچھ شرم کرو, اوپر تو دیکھو کہ سورت کیا چل رہی ہے. یاسین جو ہے, سورت یاسین جو ہے وہ قرآن پاک کا دل ہے, آپ اس کے نیچے اتنا گندا کمنٹس کر رہی ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ مسلمان ہیں, سیدھی سی بات ہے, مجھے بالکل نہیں لگا کہ آپ مسلمان ہیں. کیونکہ انسان کو وہاں سوچ سمجھ کر دیکھنا چاہیے کہ میں کیا یہاں پر بکواس کر رہا ہوں, میری یہاں پر کیا. اگر تو تم وہاں پر اسپیشل وہ سورت سننے آئی ہو تو تمہیں وہاں پر میں ہی نظر آئی, تم نے اتنا گندا وہاں پر کمنٹس کیا. میں نے وہ ڈیلیٹ نہیں کیا, پھر میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو بھی لوگ دیکھیں, آپ کی تربیت, آپ کی پرورش بھی تو لوگ دیکھیں نا کہ کتنی گندی ہے. انسان کے اندر نا تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے, تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے. اگر تو میں بتا رہی ہوں کہ یار میرے ساتھ یہ پرابلمس چل رہی ہیں تو اس کو بھی ناٹک بازی بولا گیا. کیوں جی؟ میں انسان نہیں ہوں, میرے اندر دل نہیں ہے, میں تھک چکی ہوں. ہر چیز جب وائی ٹی پر ہر چیز کلیئر نظر آ رہی ہے سب کو, ہر چیز پازیٹیو ہے, ہر طرح کی یہ مطلب جو لڑائی جھگڑا فساد ختم ہو چکا ہے, تو پھر آپ لوگ کیوں بار بار ان چیزوں کو چھیڑ کر لاتے ہیں؟ آپ کے کہنے سے دلبر نے مجھے کہیں نہیں مطلب مارنا, وہ مجھے نہ تو کبھی چھوڑیں گے نہ وہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ بات انہوں نے بولی ہے. جب ایک مرد خود اپنی زبان سے بولتا ہے نا تو پھر عورت کو وہاں پر صفائیاں نہیں دینی چاہیے, ٹھیک ہے نا. ہر روز یہ جو نئی چیزیں نکل کر آتی ہیں نا, یہ دو چہرے دیکھ کر میں تھک گئی ہوں. میں جس پر بھی بھروسہ کرتی ہوں وہ آگے سے اتنا ہی زوردار مجھے ڈنگ مارتا ہے. آج نا میں یہاں پر ایک چیز بولوں گی کہ یہ جو زندگی ہے نا, مجھے کچھ نہ کچھ تو ضرور سکھانا چاہتی ہے. ہر موڑ پر میرا امتحان لیتی ہے, لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے. یہ بات سوچ کر چپ ہو جاتی ہوں. میرا صبر کسی کو نظر نہیں آتا, میرا دکھ کسی کو نظر نہیں آتا, میری تکلیف کسی کو نظر نہیں آتی. اگر میں کسی کو کچھ بیان کرتی ہوں تو وہاں پر وہ فساد لگتا ہے. یار میں بھی انسان ہوں, جانور نہیں ہوں. میرا بھی دل نہیں چاہتا کہ میں یہ چیزیں کروں. میرے شوہر ہے, میں اس کے ساتھ باہر جاؤں, جو بھی جاؤں. اور جب وہ ولاگ بنانے لگتے ہیں, میں نے ہمیشہ یہ بولا کہ پلیز آپ مجھے اپنے ولاگ میں مت لیں, ٹھیک ہے نا. وہ مانے وہ اس چیز کو آپ کو بتائیں یا نہ بتائیں, لیکن میں نے ان کو بہت دفعہ بولا ہے کہ کائنڈلی آپ مجھے اپنے ولاگ میں نہ لیا کریں, ٹھیک ہے نا. اگر وہ سینمے کی بات ہے تو مجھے اس چیز کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا. میں تو گھر پہ صرف مدر ڈے کی سیلیبریشن کی تیاری کر رہی تھی. میرا پورا ولاگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیسے اس دن پورے مطلب اپنا خود کو نیٹ کیا, گھر کو نیٹ کیا, صرف اسی وجہ سے کہ مدر ڈے ہے, اس کو بہت اسپیشل سے میں نے سیلیبریٹ کیا. میں نے اپنی والدہ کے ساتھ کوئی سیلیبریشن نہیں کی, صرف یہاں پر کی. وہ تو انہوں نے مجھے بولا کہ ثانیہ میں نے جانا ہے تو آپ پلیز میرے ساتھ چلیں, اگر میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر جاؤں گا تو مجھے لیٹ ہو جائے گی. یہاں پر بہت سے مطلب بندے تھے جن کے سامنے انہوں نے بات کی ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے یہاں پر کسی کو کوئی صفائی نہیں دینی ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے جو موویز وہاں بندہ دیکھتا ہے نا وہ موبائل میں بھی ہیں, میں یہاں بیٹھ کر بھی دیکھ سکتی ہوں. اتنا بھی غلط نہ سمجھیں, ٹھیک ہے نا. میرے اندر بھی دل ہے, میری بھی کچھ ضرورتیں ہیں. اگر تو میں کچھ لینے کے لیے باہر جاتی ہوں تو مسئلہ ہوتا ہے, اگر تو نہ جائیں تو مطلب آپ لوگ چاہتے کیا ہو یار. نہ تو میں نے کبھی دلبر کو چھوڑنا ہے, نہ انہوں نے مجھے چھوڑنا ہے. آپ لوگوں کو کس چیز کی جلن ہے؟ آپ لوگوں کے گھر تو میں نہیں آئی نا. آپ لوگ مجھے نہ ایکسیپٹ کریں, نہ دیکھیں. اگر ہنستے ہیں تو بھی مسئلہ ہے. ہنستے ہوئے چہروں کے پیچھے کتنے دکھ چھپے ہوتے ہیں, کبھی آپ لوگوں نے کوشش کی ہے دیکھنے کی؟ نہیں, آپ لوگوں کو صرف یہاں پر تنقید کرنی ہے. مجھے نا یہاں کسی کا پیسہ کھانے کا شوق نہیں ہے. میری زندگی میں ایسے لوگ بھی ہیں
میری فیملی سے ریلیٹڈ ایسے لوگ بھی ہیں جن سے میں جتنی چاہوں نا ایک دفعہ کال کروں نا تو مجھے پیمنٹ دے سکتے ہیں، لیکن کیا ہے میرا شوہر زندہ ہے، وہ میری کفالت کر رہا ہے اور میں خود بھی کما رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، مل جل کر چل رہے ہیں، چاہے میری سیلری 10,000 بھی ہو نا، تھوڑی بھی ہو، میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں اسی میں گزارا کروں، اور میں نے کیا بھی ہے۔ انسان کو نا اتنا بھی ذلیل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر لے، پھر کہہ دیتے ہاں یار اس کا تو کوئی گناہ نہیں تھا، ایسا ہوتا تو ایسے ہو جاتا۔ یہ سہارے آپ لوگ زندگی میں کیوں نہیں دیتے؟ جب وہ موت کے بالکل قریب چلا جاتا ہے پھر سہارے یاد آ جاتے ہیں۔ انسان اگر آپ لوگ یہاں پر بیٹھ کر یہ کر رہے ہیں نا تو ہر چیز وائی ٹی پہ کلیئر ہے، اب ہر چیز سب کو نظر آ رہی ہے، کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، لیکن ایک انسان پر اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ میں بھی انسان ہوں، میں تھک چکی ہوں، مجھے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، اگر تو یہاں پر ہنس کے دکھاؤ تو آپ لوگوں کو تکلیف ہے، رو کے دکھاؤ تو تکلیف ہے، اگر ہم جائیں کہاں؟ میں نے تو ابھی کسی کو کچھ نہیں بولا، میں بھی تو اکیلی رہتی ہوں سارا دن، اگر یہ چیز بتاتی ہوں تو بھی آپ لوگ آ کر باتیں کرتے ہیں۔ ان کی فیملی بولتی ہے، سارے بولتے ہیں کہ وہ برابر ٹائم دے رہا ہے، بلکہ زیادہ ہی دے رہا ہے، پھر بھی اتنی باتیں ہوتی ہیں، فائدہ کیا ملتا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ مقافات عمل ہی ہونا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، جو جو چیزیں آپ مجھے بولتی ہیں نا، کل کو جب آپ نے اگلے گھروں میں جانا ہے نا تو یہ آپ کے ساتھ ہونا ہے۔ میں اسی لیے کچھ بھی نہیں بولتی، اگر آپ جانماز پر بیٹھ کر زیادہ تر رو گے نا تو آہیں بہت لمبی لگتی ہیں۔ اتنا مجھے ذلیل کیا میں نے نکاح ہے، اتنا مجھے ذلیل نہ کریں کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ میں انسان ہوں، میری بس ہو چکی ہے، میری برداشت اب بالکل ختم ہو چکی ہے، مجھے کسی چیز سے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں نے کسی کو صلح سے روکا ہوا ہے، میں نے کسی کو نہیں روکا ہوا، ہر کسی نے اپنی مرضی کرنی ہے، کسی نے مجھ سے پوچھ کر نہیں کرنی کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم کریں یا نہ کریں، اور نہ مجھے اس چیز کی تکلیف ہے، میں صرف اپنے شوہر کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں پہلے بھی ولاگ میں بول چکی ہوں کہ میں اپنے رشتے کو سپیس ہی دینا چاہتی ہوں۔ میں یہاں سے اکیلی جا بھی رہی تھی، مجھے روکا، جس نے بھی روکا، میں اس چیز کو یہاں پر اور زیادہ ڈیفائن نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے نا۔ ہر طرح کا بلیم، ہر طرح کا الزام، ہر چیز میرے اوپر لگا دی ہے، اب تو خدا کے لیے میری جان چھوڑ دے۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اپنے گھروں میں سب ٹھیک ہیں، آپ کے گھر میں سب ٹھیک چل رہا ہے، پھر آپ آ کر دوسروں کے اوپر تنقید کریں۔ میں اتنا ہی بولوں گی، کسی کو اتنا بھی ذلیل نہ کریں کہ وہ انسان خود کو مار لے۔ بعض دفعہ آپ لوگوں کو نا اپنی خوشی کے لیے نہیں، اپنی اولاد کی خوشی کے لیے بھی جینا پڑتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی جینا پڑتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں جینا پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ لوگ میری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ تو پہلے کسی نے آپ سے آ کر صلاح لی تھی، آپ سے آ کر پوچھا تھا، ٹھیک ہے نا، تو نہ اب کسی نے پوچھنا ہے۔ آپ لوگوں کی اس طرح کی باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اتنا ضرور بولوں گی کہ کسی کو اتنا بھی ذہنی ٹارچر نہ کریں کہ وہ انسان خود کو تکلیف دے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی جو اذیت ہے، جو تکلیف ہے، اس نے تو ایک دفعہ برداشت کر لینی ہے، لیکن وہ جو آپ لوگوں کے ساتھ کل کو ہوگا وہ آپ لوگ نہیں برداشت کر سکیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر ڈبل ہوگا۔ اس لیے میں اس سے زیادہ اور یہاں پر کوئی بات نہیں کر سکتی، باتیں میرے پاس بہت سی ہیں، بہت سی جمع کی ہوئی ہیں، لیکن میں یہاں پر صرف اتنا ہی بولنے آئی ہوں کہ میں اپنا سمپل بلاگ بناتی ہوں، وہ 2,000 بھی چلے نا تو الحمدللہ میں خوش ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اتنا پتا ہوتا ہے کہ میں اپنے لیے اتنا ارن کر رہی ہوں کہ میں اپنا لے کر کھا سکتی ہوں، اور طرح طرح کے بلیم نہ لگائیں۔ میری بیٹی کا سارا خرچہ آپ سائمہ لوگ کرتے ہیں، اور اگر کبھی ضرورت ہو، تہوار ہو کوئی، یا میں ادھر آئی ہوں تو پھر میں ضرورت کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتی ہوں، لیکن اس دفعہ یہاں پر گھر لے لیا ہے، پیمنٹ کر دی ہے، تو میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے لے کر جاؤں، اور اگر میں دکھاؤں تو میں نے اپنی جو سیونگ کی ہوئی تھی، یا میرے وائلٹ میں پتہ نہیں کب سے پیسے پڑے ہوئے تھے، میں نے ان کو آج ٹوٹل کیا تو وہ 1,800 روپیہ بنا ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو میں نے یہ سوچا تھا کہ اس 1800 میں سے میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی لے کر جاؤں گی، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے ایک آدھی شرٹ ہی کیوں نہ آئے تو میں اپنی بیٹی کے لیے وہ لے کر جاؤں گی۔ میں نے کسی پر بوجھ نہیں بننا۔ مجھے پتا ہے میں دل پر کو بولوں گی وہ مجھے لے دیں گے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ پریشان ہو، کیونکہ میں کبھی بھی ان کے اوپر یہ والا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی کہ آپ میری بیٹی کا خرچہ کریں یا آپ میری بیٹی کو وہی اہمیت دیں جو آپ ہانیہ کو دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ ہانیہ کو اہمیت دیتے ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی ان کے اوپر بوجھ بنے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے زندہ ہوں، اس کے ماں باپ جو ہیں اس کی مطلب اس کے لیے زندہ ہے تو وہ کر رہے ہیں، یہ بلیم لگانا بھی چھوڑ دیں۔ بہت سی چیزیں مجھے بھی نظر آتی ہیں جن کا ویٹ مجھے بھی ہوتا ہے، لیکن میں یہاں پر نہیں بولتی کیونکہ میری کون سا یہاں پہ کسی نے سننی ہے۔ میں تو کچھ بھی بولوں گی تو یہاں پر غلط ہی کیا جائے گا۔ یہاں پر میں اکثر دیکھتی ہوں کہ لوگ نا جھوٹ بول کر ویوز کما رہے ہوتے ہیں، مطلب جھوٹے بڑے بڑے ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جو سچ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو لوگ ڈرامہ بول دیتے ہیں۔ اس چیز کی نا بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار پلیز اگر آپ دوسروں کے لیے پازیٹیو سوچتے ہیں نا تو میں جانتی ہوں کہ ہم ہر کسی کے لیے پازیٹیو نہیں سوچ سکتے، نہ ہم پازیٹیو ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی اتنا بھی برا نہیں ہوتا کہ اس کی ساری اچھائیوں کو بھول کے صرف اس کی برائیاں ہی یاد کی جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جب ہمارے رب کی ذات ہمیں معاف کر سکتی ہے نا تو بندوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ میں آپ لوگوں سے کوئی معافی مانگ رہی ہوں اب، کیونکہ آپ اس لائق نہیں ہیں۔ جو مجھے اچھا سمجھتے ہیں، جو مجھے دیکھتے ہیں، میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور جو لوگ اس قابل نہیں ہیں مجھے ان سے معافی مانگنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنا یہ چھوٹا سا ریئیکشن تو خیر نہیں ہے، یہ تو میری دل کی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے آ کر رکھی ہیں، اسی کو میں اینڈ کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری باتیں سمجھ آ جائیں گی، اور اگر سمجھ آئیں تو اس کو آپ لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، مجھے میری بیٹی کے لیے سپورٹ کیجیے گا تاکہ میں اپنی بیٹی کو آگے لے کر چل سکوں۔ اللہ حافظ۔